مذاکرات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے اور یہ پہلا دن تو ظاہر ہے ابتدائیہ میں ہوگا، لیکن کل خاص طور پہ اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. کل کے دن کچھ اہم فیصلے متوقع ہوں گے. اچھا جی، مذاکرات ایک طرف ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کے موقف بھی تھوڑے سے بدلتے ہوئے دکھائے، جو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی یورپی یونین کا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ نیٹو فورسز ہمیشہ یو ایس کے ساتھ رہیں اور ہر مشن میں عراق کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، نیٹو ساتھ رہا. لیکن اب جو یورپی ممالک ہیں ان کی طرف سے اسرائیل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان پر کیوں بمباری کی جا رہی ہے، لبنان پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے. اب سیز فائر ایک طرف ہو گیا ہے اور ایون یہ تک اسپین کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اٹلی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ تجارتی تعلقات بھی اسرائیل سے تھوڑے سے منقطع کیے. یہ بہت ضروری ہے. کیوں نہ یہ جان لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں ماحول ہے کیا اور کیا اسلام آباد تیار ہے، سیکیورٹی میجرز کیا لیے گئے. ایمن سید نے ہمیں جوائن کیا کچھ دیر میں، بیورو چیف اسلام آباد نیگر علی بھی ہمیں جوائن کریں گے. جی ایمن سے ذرا پوچھیں. جی ایمن، السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام نادیہ اینڈ زہیب، گڈ مارننگ اینڈ ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. اچھا ایمن، بتائیے کہ کیا سیکیورٹی انتظامات ہوئے ہیں اس وقت، روڈز کا کیا حال ہے، اور ایون عام لوگوں کے لیے ان کے لیے کوئی اسٹرکٹنس ہے، ان کے لیے جو انسٹرکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ جی نادیہ، بالکل جیسے اسلام آباد جو ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور کافی دن سے ہم دیکھ رہے تھے وفاقی دارالحکومت میں اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ جاری تھی، اور یقینی طور پر اسلام آباد اور پاکستان کا جو کردار ہے بطور نیوٹرل ہوسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی عمدگی سے ابھر کے سامنے آیا ہے. اور اس حوالے سے آج جو ہے یہ اہم ترین امن کے حوالے سے جو بیٹھک جو ہے وہ سجنے جا رہی ہے. مذاکرات جو ہے وہ اہم ترین جو ممالک ہیں ان کے بیچ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی میزبانی بڑے اعزاز کی بات ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں جو ہے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے. ریڈ زون جو ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. ریڈ زون کی جانب جانے والے جتنے رستے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. متعلقہ افراد جو ہیں ان کی باقاعدہ شناخت کے بعد صرف ان کو وہاں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر اہم شاہراہیں جو ہیں، داخلی راستے جو ہے وہاں پہ بھی باقاعدہ چیک کے بعد جو ہے گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے. بہت سی شاہراہیں جو ہیں ہم نے، کیونکہ ہمارا آفس بھی ایسی مین جگہ پہ ہے، بالکل ریڈ زون ہی آتا ہے وہ، تو وہاں پہ آتے ہوئے بھی بہت زیادہ شاہراہوں پہ ہم نے دیکھا کہ چیک پوسٹ جو ہیں اور ہمارے پاک فوج کی جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ ساتھ رینجرز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے اور سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ذرائع کے مطابق آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ تمام تر تیاریاں جو ہیں ان کو سیکیورٹی کو حتمی شکل دی جائے گی، یقینی بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. ایون مجھے بتائیں کہ وائس پریزیڈنٹ کی آمد کب تک متوقع ہے یو ایس کے، اور وہاں ایرانی اسپیکر کب تک پہنچیں گے، وزیر خارجہ کب تک پہنچیں گے؟ جی بالکل، توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اہم وفود جو ہے یہ آج جو ہے انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے تمام تر تیاریاں سیکیورٹی کے حوالے سے خاص کر جو ہے ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کا یہ جو مثبت کردار سامنے آئے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل بھی جو ہے وہ اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ عالمی رہنماؤں کے روابط جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ بھی یقینی طور پر بڑے خوشائند ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو مثبت کردار ابھر کے سامنے آ رہا ہے وہ پوری دنیا کی نظریں آج اسلام آباد اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، سبھی اسلام آباد کی بات کریں. وزیر اعظم نے مذاکرات کے مقام کا دورہ بھی کیا ہے. ایمن بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا رپورٹ. بیورو چیف اسلام آباد نیگر علی نے بھی جوائن کر لیا اور سینئر تجزیہ کار یو ایس سے میں جوائن کریں فیض رحمان صاحب. فیض السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ نیگر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم زہیب، السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. تو پہلے فیض بھائی نیگر سے ذرا جان لیتے ہیں، اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ کب تک آمد متوقع ہے. لیڈیز فرسٹ. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیے نیگر وائس پریزیڈنٹ کب تک پہنچ رہے ہیں، ایران کی طرف سے وفد کب تک پہنچ رہا ہے؟ بہت شکریہ زہیب. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کب پہنچ رہے ہیں، کیسے پہنچ رہے ہیں، یہ ساری اب ان پروسیس ہے. ہم سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو پیس کے حوالے سے اس کا نام ہے وہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت فیض رحمان کے دیش سے بھی جو ہے، امریکہ سے بھی جو ہے وہ قافلے نکل چکے ہیں، وفود نکل چکے ہیں، ایران سے بھی آ رہے ہیں لوگ. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی آ رہی ہے.
تو ابھی تک جو ہے ٹل دا مومنٹ وی آر ٹاکنگ اس وقت تک کسی کے بھی جو وفد کے تین اہم ارکان جن کے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ان کے یہاں پر پہنچنے کی جو ہے وہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ اطلاعات نہیں آئی ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج دن کے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو وفود ہیں ان کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا جسٹ ٹو جاگ دا میموری آف ایوری ون کہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباغ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی کا جو ہے وہ نام موجود ہے، انہوں نے پہنچنا ہے۔ گو کہ اب تک جس مومنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک بھی عراق نے اپنے لوگوں کے نام جو ہیں وہ کہیں پر بھی جو ہیں وہ کھل کر نہیں بیان کیے ہیں جس طرح کہ امریکہ بیان کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں عباس جو سفیر ہیں رضا امیری مقدم صاحب، وہ بھی ان جو نیگوسیشنز ہیں ان کا حصہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف، یہ 3 لوگ ہیں، اور یقینی طور پر نیٹلی بیکر جو کہ پاکستان کے اندر امریکہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سفارتی سطح کے اوپر، وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گی، اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف قیادت کر رہے ہیں تمام مذاکراتی عمل کے، اور جو جس کو جیسے مین آف دا میچ ہوتا ہے ایسے ہی جو مین آف دا مذاکرات ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، جن کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں یقینی طور پر پاکستانی قیادت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے پہنچنے کا آج کی ڈیٹ ہے، کیونکہ آج تمام وفود پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کل صبح سے جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ کوئی اس میں بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ جو ہی یہ لوگ پہنچے اس کے بعد سے شروع ہو جائے، کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے، جب ہم نے پاکستانی قیادت کے ساتھ بات کی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی بڑا اور واضح، عموماً زہیب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراپر ایک شیڈیول آتا ہے، ایک کرٹن ریزر آتا ہے، 2 دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جی آج اب یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اتنی بڑی میٹنگ کا سب لوگ حیران ہیں کہ ابھی تک کوئی شیڈیول نہیں ہے۔ تو خیر ویسے بھی بند کمروں میں بات چیت ہوگی تو ہم آپ سے پہلے ہی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس زیادہ اطلاعات اس کی ہوں گی، کیونکہ جی بالکل، تو شیڈیول ابھی تک ہے ہی نہیں، شیڈیول ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی قیادت کی جانب سے یہ واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم میزبان ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم یہاں پر اپنی میزبانی سے جو ہے وہ لطف اندوز کرائیں گے، اپنی میڈیشن جو ہے سہولت کاری جو ہے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ رکھیں گے، لیکن اصل میں جو ہے وہ مذاکرات ہونے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اور اس میں نہ تو پاکستان کہیں سے کوئی گارنٹر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان گارنٹر ہے اور یہاں سے وہ گارنٹی دے گا اور سب چیزیں ضمانتیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے، تو ایسی کوئی بات لبنان کے معاملے پہ بھی کل سے چل رہا ہے نا، اس پر بھی یہ بات بالکل۔ اور آپ ایک خبر اس سے پہلے کہ آپ اگلے گیسٹ کی طرف جائیں، میں ایک خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو تازہ ترین سچویشن سامنے آئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد ایک لیٹر جو ہے وہ بھی گردش کر رہا ہے، اور یہ ٹویٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو اسلام آباد ٹاکس کے سلسلے میں آنے والے وفود ہیں ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، کہ پاکستان میں میں اتنے دہائیوں سے جو ہے وہ ڈپلومیٹک افیئرس کور کر رہی ہوں، تو اس طرح کی سہولت کاری کم دکھائی دیتی ہے کہ سفر کرنے والے جو تمام ممالک کے جو شریک مندوبین ہیں اس میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے جو کہ امریکہ سے اور ایران سے ٹریول کر رہے ہیں، ان کو خیر مقدم بھی کہا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیٹر کے ذریعے تمام جو ایئر لائنز ہیں ان سے یہ درخواست کی گئی کہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں، اور پاکستان میں امیگریشن حکام جو ہے انہیں آمد پر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ون آف اٹس کائنڈ ہے یہ، ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کی، بڑی بات۔ جی فیض صاحب آپ بتائیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان پیس سکسیسفل ہونا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں وفد کی آپ سچویشن دیکھیں کتنی فریجائل سینسٹیو ہے کہ ایک وفد نے دوسرے وفد کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو اسیسینیٹ کیا، اور ان کے چیفز کو اسیسینیٹ کیا، اور ان کو فرسٹ ٹائم فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کے بات ہوگی۔ جی جی بالکل بالکل، سوچیں سر، پہلے تو گریونسز اتنی ہیں کہ اس کو اوور کم کر کے آگے بات کرنا یہ بڑا مشکل بھی ہوگا ایران کے لیے۔ جی نادیہ بالکل، اور زہیب السلام علیکم، اور آپ کے تمام ناظرین کو صبح بخیر، ہماری ساتھی نیر علی صاحبہ کو بھی ہمارا سلام، اور ان کو ایک ریمائنڈر کہ میرا اصل دیش جو مادر وطن ہے وہ پاکستان ہی ہے، میں یہاں رہتا ہوں،
تو بغیر بتائے آپ کی گفتگو میں نظر آتا ہے وہ. بالکل 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 بالکل. اور میں یہاں مطلب ظاہر ہے کہ جو بہت زبردست یہاں پر ایک سما ہے, اور آج پاکستان مطلب ایک 2-4 روز سے ایمبیسی آف پاکستان کا جو ویزا سیکشن ہے, جو کونسلر سیکشن, وہاں پر بڑی تعداد میں ویزے بھی ایشو کیے گئے ہیں, جیسے کہ خود نیئر نے بھی ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پوری دنیا سے جرنلسٹ وہاں پہنچ رہے ہیں. دیکھیے بڑے زبردست, یہ صرف پاکستان اور اس ریجن کے لیے نہیں, بڑے پوری دنیا کے لیے بڑے تاریخی لمحات ہیں. پاکستان کے اگر کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو مجھے اگر تھوڑا بہت خیال پڑتا ہے کہ جو سربراہی کانفرنس ہوئی تھی 74 میں غالباً, اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اسلامی سربراہی کانفرنس کی بات کریں, اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی جب پوری دنیا سے وفود آئے تھے. وہ بھٹو صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں نا. جی وزیر اعظم بھٹو مرحوم, وہ ان کے دور میں انہوں نے پھر اس کے بعد آپ بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو تاریخی. پھر اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو جو اس سے پہلے بھی کئی, میں نے شاید کل ہی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو کسنجر کی جو ایک پولو ڈپلومیسی تھی, پاکستان آئے, تو بڑے ہی زبردست تاریخی لمحات ہیں. اور آج پوری دنیا کی واقعتاً یہ سب کوئی جو ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کی نظریں وہاں پر جمی ہیں. لیکن نادیہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت جو ہے بہت ہی ذمہ داری سے اپنے کام کر رہا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مشکل کام کے لیے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے. ایک طرف تو آپ کو اتنے اہم مہمانوں کی سیکیورٹی, فول پروف سیکیورٹی, یعنی 110% آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ بالکل سیکیور رہے معاملات پورے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ ہمارے بہرحال ہم ایک بڑا ملک ہے, ریسورسز, لیکن ہمارے پاس تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے. سیکیورٹی یہ بھی ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ابھی نادیہ کہ جو فریجلٹی ہے اس پورے پروسیس کی, کہ اس میں دیکھیے اگر آپ اس کا تھوڑا سا میں آپ کے ناظرین کو جو پس منظر بتانا چاہتا ہوں. یہ جنگ ایک واحد شخص کی ایما پر اور اس کی خواہش پر ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے نیتن یاہو. اور وہ اس وقت جو ہمارے صدر صاحب ہیں, یعنی امریکی صدر, میں پاکستانی صدر کی بات نہیں کر رہا, امریکی صدر صاحب ٹرمپ صاحب, وہ اس وقت پہ پھڑپھڑاتے ہوئے کبوتر کی طرح اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کام کریں اور اس کو اس پورے معاملے سے جو قضیہ اتنا زبردست جو ایک کرائسس پوری دنیا کے لیے شروع ہو گیا ہے اس سے وہ نکلیں اور اپنی قوم کو نکالیں, امریکی قوم کو نکالیں. لیکن ابھی بھی ان کی جو وہ جو کیا کہہ سکتے ہیں, رگ ہے یا نبض ہے جسے بھی کہتے ہیں, وہ اس کے وہاں نیتن یاہو کے ہاتھ میں. آپ دیکھیے وہ جس وقت چاہے اس کو وہ ٹارپیڈو کر رہا ہے. یعنی اس کو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بڑے ہی, جیسی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنا ٹویٹ کیا 2 ہفتے کی ایکسٹینشن کا, ود ان 1 hour ٹرمپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پورا جسے کہتے ہیں نا دے گاٹ دا بال رولنگ. لیکن تھوڑی دیر بعد نیتن یاہو نے کال کی وائٹ ہاؤس ٹرمپ کو اور کہا کہ, اور اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اور ٹویٹ کیا اور کہا کہ لیبنان اس میں شامل ہے. اب آپ یہ ٹائم لائن دیکھیے, اور لیکن اس کے فوراً بعد نیتن یاہو کال کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کو, اور اس کے بعد پھر دوسرا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. وائٹ ہاؤس سے بیانات کی ترجمان آتی ہیں, بالکل کہتے ہیں نہیں جی وہ لیبنان شامل نہیں. اچھا ٹرمپ نے اپنی جو ایکسیپٹنس ٹویٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہاں 10 پوائنٹ جو ایران کے ہیں وہ ہم ورکیبل ہیں اور اس کے وی کین ورک ود دوز پوائنٹ, بالکل کلیئر وہ ریٹن اس میں لکھا ہوا ہے. اس کال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں, کچھ اور کہنا شروع. اور یہاں پر مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ لیبنان پہ اب تک کے ہونے والے جو حملے ہیں, ایک شدید ترین حملے, اور آلموسٹ 300 معصوم لوگوں کو وہاں قتل کر دیا جاتا ہے. میسیکر یعنی قتل عام جسے کہتے ہیں, یعنی کوئی حملہ نہیں ہوا ایسا کہ آپ نے ایک میزل مار دیا اور 2-4 لوگ زخمی ہو گئے, نہیں, وہاں باقاعدہ قتل عام ابھی بھی ہو رہا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو ظاہر ہے کہ پھر ابھی جو اور جو خبر آئی کہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا گیا تھا ان کے ڈپلومیٹ, ایرانین ڈپلومیٹ
غالباً قرازی جن کا نام ہے if I'm not mistaken، اور ان کی بیگم دونوں شہید ہو چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ مسائل ہیں جس کا پاکستان کو اور اس میں جو شامل لوگ ہیں ان کو ادراک ہے. لیکن مجھے ایک بات کا یقین ہے، اور میں پاکستانی عوام کو یہ اگر جو لوگ اس پروگرام کو دو یقین دلاتا ہوں، اس وقت امریکن انتظامیہ انکلوڈنگ جے ڈی وینس شروع سے ہی بہت اسکیپٹیکل تھے، وہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھے. تو ایک ایسا شخص انہوں نے وہاں بھیجا ہے جو اس وقت ہر حالت میں اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کرائسس سے دنیا کو نکالنا چاہتا ہے. تو ہم وی آر ان اے گڈ پوزیشن ایٹ اے گڈ پلیس. آپ نے بڑا بہت صحیح، آپ نے وہ جو کرنے والا ہے بات پہ پن پوائنٹ کیا کہ یہ ایک ہوپ ہے، بالکل یہ ایک سلور لائننگ ہے اس میں کہ کیسے. جی نہیں، آپ بتائیے کہ جیسے فیض بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سلور لائننگ ہے، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی ممالک اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، جنگ اب دوبارہ نہ ہو، کیونکہ دونوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور امریکہ بھی سمجھ رہا ہے ایک بند گلی کی طرف چلا گیا تھا امریکہ، اور وہاں سے واپسی ضروری تھی. تو یہی اسلام آباد میں بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، تھنک ٹینکس میں جرنلسٹ بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں، مختلف حلقوں میں کیا بات ہو رہی ہے. ایکسپیکٹیشن کوئی ہے کہ یہ اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے جانا جائے گی یہ تاریخ 10، 11، 12؟ جی بالکل، اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے جانی جائے گی تاریخ میں بھی، اور اس وقت بھی پورے جو دنیا ہے اس کے اندر اسی انداز میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد اور واحد وہ شہر ہے جو میزبانی کر رہا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے یہ جرت کی ایک ایسے وقت میں جب سارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. پاکستان کو واحد ملک تو نہیں ہے نا، لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے خطے کے تمام ممالک کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کئی جو ہے وہ ادوار کے اندر اس مقام تک پہنچے ہیں. یہ کوئی ایک دن کی ڈپلومیسی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی، تو دیکھیے ڈپلومیسی جو ہے اس میں رشتہ داریاں، تعلق داریاں، محبتیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر مفادات ہوتے ہیں. ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں. جو ایران ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کے اپنے سٹیکس ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات اور اپنے سٹیکس ہیں. اگر دونوں ممالک جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جنگ بندی دونوں ممالک کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف فیکٹر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے جس طرح فیض جس طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ امریکہ میں جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل ظاہر ہے ان کا ایک بہت ہی قریبی الائی ہے، تو ان کی جانب سے جب یہ جنگ ایران کے اوپر مسلط کی گئی تو اس کے بعد ہم نے یہ معاملہ دیکھا کہ ایران جو امریکہ ہے اس کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں، اس کے اندر سے مخالفت ہوئی ہے، اس کے اندر سے جو ہے یہ کوئی اس جنگ کو ایک ناپسندیدہ اور لا حاصل عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا. جس کے بعد ایک طرف تو وہ والا معاملہ ہے، دوسری طرف اگر ایران کو دیکھا جائے تو ان کے اپنے سٹیکس ہیں. تو اب صرف آبنائے ہرمز کے دم کے اوپر جو ہے وہ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. تو اس لیے کیونکہ امریکہ دوسری جانب ہے، اسرائیل کی اس کو سپورٹ ہے، بڑے ممالک کی سپورٹ ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان نے ایک بڑا بروقت، میں یہ نہیں کہوں گی کہ خطے میں امن کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے امن کے لیے کام ہے، کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہ خطہ شامل نہیں تھا. اب جب اس کے اثرات آنے ہیں تو پوری دنیا کے اوپر آنے ہیں. لیکن ان مذاکراتی عمل کے دوران جو ہے اس وقت دونوں کو ضرورت ہے. ایک بڑا جو اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹرسٹ اتنا موجود ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں بڑی آئیں گے. کیونکہ کچھ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب قسم کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور بڑا ہمارے دشمن جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ساری طے شدہ بات ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے سارا کچھ کیا کرنا ہے، ایران کو بھی پتہ تھا کہ جو وزیر اعظم کے بعد مہلت مانگیں گے. بالکل، یہ تو فضول بات ہو گئی. نیئر جی کیسے کوئی ایسے سوچ سکتا ہے؟ پھر اتنی ایفرٹ کر کے آنا، یہ کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے، ٹویٹ آ جاتا. تو نادیہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ساری ایفرٹ ہے نا، اس ساری ایفرٹ کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ یقیناً جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی یہ جو ایک اچھا، ایک پراپر برائٹ روشن چہرہ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. صرف ایک پوائنٹ کا اضافہ جی فرمائیے کہ ہم بریک بھی لینا ہم نے. جی بالکل. تو زہیب اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جس وقت میز کے اوپر بیٹھیں گے، پاکستان درمیان میں بیٹھا ہوگا، تو ایک بڑا ایشو جو درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کون ضمانت دے گا کہ جو امریکہ ہے اس نے پہلے بھی کچھ وعدہ خلافیاں کی ہیں تو وہ دوبارہ نہیں کریں گے. ایران جس کو پہلے بھی یورینیم کی آزودگی کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی رہیں، بس یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. فیض بھائی سے ہم یہ بریک کے بعد جانیں گے کہ کون گارنٹی دے گا
اور کیا اس پوزیشن میں کوئی ملک ہے کہ وہ یو ایس کی طرف سے گارنٹی دے سکے یا ایران کی طرف سے دے سکے؟ کیونکہ گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ میک شور بھی کرنا ہے. گارنٹی کون دے گا؟ ہمیں جوائن کر لیا آئی آر ایکسپرٹ سلما ملک صاحبہ نے. بہت شکریہ سلما صاحبہ، آپ نے وقت دیا. اور پہلی دفعہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو رائز اینڈ شائن پہ آپ سے بات ہو رہی ہے، ایسے ہی؟ جی 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 بالکل. جی ایسے. It's a rise and shine moment. Absolutely. اور اتنے امپورٹنٹ دن پہ ماشاء سلما اللہ. جی بتائیے گا آپ کیسے دیکھتی ہیں ان پیس ٹاکس کو؟ پاکستان ہوسٹ ہے اور بہت دنیا کی نظر ہے ان بڑے ہی فریجائل اور بہت ہی سینسٹیو میٹر پہ، اور ان پیس ٹاکس کا سکسیزفل ہونا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ نادر صاحبہ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. انڈیڈ ہمارے لیے ایک بہت ہی یہ یونیک مومنٹ ہے. میرے خیال میں میری پیدائش سے پہلے جب 1972 کی وہ ہوئی تھی، سوری ہماری جو سیکنڈ OIC سمٹ ہوئی تھی، تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ جو لوگ اس کو کور کر رہے تھے تو ان کے اینڈ دے ور لیونگ دیٹ مومنٹ، تو ان کو یہ فیل ہوا ہوگا کہ پاکستان کے لیے کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے. اینڈ ٹوڈے اگین اٹس ون آف دوز مومنٹس جہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو لیڈرشپ ہے بوتھ آن دا سائڈس آف سول ایز ویل ایز ملٹری، پلس دا فیکٹ کہ پاکستان نے کس طرح اپنے آپ کو ایک انتہائی ڈینجرس پوزیشن میں، جہاں دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف ان 40 دنوں میں بہت اسٹرانگلی سلائڈ کر رہی تھی، اور اس کی ریپرکشنز جو تھیں بوتھ ورٹیکل ایز ویل ایز ہاریزونٹل لیول پہ اس جنگ کے بہت زیادہ ہو رہے تھے. اور پاکستان نے کتنی خوبصورت طریقے سے دونوں ممالک کو، دونوں فریقین کو آپس میں ملوایا ہے، بات کی ہے، اور آج وہ اس چیز پہ کلمنیٹ کر رہے ہیں. جہاں ہمارے لیے ایک بہت پرائڈ کا مومنٹ ہے، وہاں ہمارے لیے ایک ہیوملٹی کا بھی مومنٹ ہے، وہاں ہمارے لیے ریفلیکشن کا بھی مومنٹ ہے دیٹ وار ڈز ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. اور یہ بات ہم نے پچھلے سال اپنے پڑوسی ملک بھارت کو بھی باور کرایا تھا کہ انپرووکڈ اٹیکس جو ہیں پاکستان ان کو برداشت نہیں کرے گا، اور بہت سوچا سمجھا ہم لوگوں نے ان کو رسپانس دیا تھا. however having said that، جو ایک بات بہت ضروری ہے کہ امن کے لیے جدوجہد کرنا بہت مشکل ہے. جنگ کرنا بہت آسان ہے، جنگ چھیڑنا بہت آسان ہے، پر جنگ سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس کا خاتمہ بہت مشکل چیز ہے. اور پاکستان نے اس دفعہ یہ پروف کر کے دکھایا ہے کہ ہمارا یہ ایکیومن ہے کہ ہم دو ممالک کو، جو دونوں ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کو اس زمرے پہ لا سکتے ہیں، اس مدے پہ لا سکتے ہیں. پر ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب سے سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو بہت سارے ایسے ڈیٹریکٹرز ہیں، بہت سارے ایسے اسپوائلرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ارچن پیدا ہو جس کی وجہ سے یہ پروسیس ڈیریل ہو جائے. تو وہ بھی پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی آنرس ڈیوٹی ہے کہ وہ اس پروسیس کو نہ صرف پراپر طریقے سے آگے بڑھائے، اور یہ جہاں ہمارے لیے آئی مین وی ہیو براڈ انف شولڈرز کہ ہم اس ساری چیز کو بہت طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، پر اسپوائلرز اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، جس میں ڈومیسٹک اور جو ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیسے ڈیل کر رہا ہے، کیسے ان کو ایک سنگل پیج پہ لے کے آ رہا ہے. یہ ایک بہت آنرس ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا، ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہے، بٹ ہم اس کو بہت طریقے سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ ون لاسٹ تھنگ بفور آئی اسٹاپ مائی مونولوگ، میں یہ کہوں گی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے خاص طور پہ ڈومیسٹک لیول پہ کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹس نہ آئیں، ایسی کوئی باتیں نہ ہوں جس کی وجہ سے جو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس پروسیس میں کسی قسم کی دشواری آئے، یہ پروسیس ڈیریل ہو جائے بھارت کی طرف سے، کسی اور ملک کی طرف سے، تو ایسا کوئی بیان بازی نہ ہو، ایسا کوئی ایکشن نہ ہو جو ان لوگوں کو وہ ہوا دے جس کو یہ طریقے سے استعمال کر سکیں اور اس کو سپوائل کریں. بٹ یہ صرف دو ممالک کے درمیان ہم نے دوستی نہیں کرائی، ہم نے مڈل ایسٹ کے خطے کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچایا ہے. یہ ایک بگننگ ہے، اور ابھی دوسرا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوگا جو کہ زیادہ دشوار ہے کہ امن کو کیسے قائم رکھا جائے. جیسے آپ نے بہت شکریہ. نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. تھینک یو. آپ نے جی فیض بھائی، جیسے سلما صاحبہ صحیح فرما رہی ہیں کہ یعنی بڑی تھن لائن، بڑی فائن لائن ہے، بڑی ٹائٹ روپ ہے جس طرح پاکستان چلا ہے. پل صراط اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا
کہ میرا جو زہیب آپ میرا جملہ دہرا رہے ہیں, میں نے میرا خیال ہے 2 روز پہلے آپ کے شو پہ یہ بات کی تھی. سر کیا بات ہے, آپ کے تجربے سے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ یاد رہ گئی نا, ذہن میں رہ گئی کہ اتنی زبردست اچھا بات تھی. چلے, جہاں سے نادیہ نے آغاز کیا تھا اس کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ جہاں ان کی رجیم پوری انہوں نے لیڈرشپ کو مار دیا اور بڑے حملے کیے, اس کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اب اس میں گارنٹی کی بات بھی آئے گی نا یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ ٹرسٹ کے تو ایشوز ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, اور ٹرسٹ ہونا بھی ڈیفیسٹ ہے چاہیے, بالکل ایسی. لیکن اس میں یہ کہ گارنٹی آپ کی جی بات بتائیے, وہ کون دے گا؟ فیض بھائی اس بارے میں کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زہیب آپ چھوٹے بھائی ہیں تو آپ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ تھوڑا ہنسی مذاق ہو سکتا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت دلچسپ اور بہت اچھا سوال ہے, یہ نادیہ نے بھی ظاہر ہے اس کو ایمفیسائز کیا ہے, اور یہی سوال سب کے ذہنوں میں ہے, آخر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اتنی ساری تپسیا کر کے, اتنی سب ایفرٹس کر کے, اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر, دیکھیے آج جو نیئر نے بھی آپ کے پاس جو ذکر کیا کہ پورا اسلام آباد بند ہے, اتنی تکلیف ہو رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے گارنٹورز کون ہیں؟ دیکھیے ایران کا میں بالکل ایک نیوٹرل ایک تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ایران نے ظاہر ہے کہ اس جنگ کو 38 ڈیز یعنی 38 دنوں تک سہا ہے, اور کھڑے رہے ہیں, نہ صرف کھڑے رہے بلکہ انہوں نے دشمن کا نقصان کیا بہت زیادہ. اچھا, یہ ان کا جو اصل جو اسٹریٹجی تھی, جو حکمت عملی, وہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس نہج پر لانا ہے جہاں ان کے لیے دوبارہ واپس آ کر ہم پر حملہ کرنا ناممکن ہو جائے, اور یعنی اس کی اکنامک کاسٹ اور ملٹری کاسٹ اور پولیٹیکل کاسٹ اتنی بڑھا دی جائے کہ یہ دوبارہ کچھ کرنے سے پہلے کم از کم 10 بار نہیں بلکہ 100 بار سوچیں کہ ہم کو تو سب سے بڑی گارنٹی یہ ہے کہ آج دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ صرف ان مذاکرات کی وجہ سے, اور پاکستان کو اس کا کریڈٹ, پاکستان آلریڈی جیت چکا ہے سب کچھ, آج پاکستان کی اس ایفرٹس کی وجہ سے مارکیٹس میں $3 ٹریلین لوگوں نے پیسے بنائے, مارکیٹس جو اپ ہوئی ہیں $3 ٹریلین. میں کوئی یہ آپ کو یہ باقاعدہ فگر کوٹ کر رہا ہوں, تو یہ بہت بڑی ایک خوشحالی کی سمجھے کہ ان لوگوں نے جو اپنے پیسے کھو رہے تھے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی گارنٹی ہے کہ اگر اب لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر یہ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اور مزید دھسیں گے نقصانات میں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے جو اگین میں ہمارے اس لیے کہتا ہوں, ظاہر ہماری پریزیڈنٹ ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں واشنگٹن میں, صدر ٹرمپ صاحب ہیں, ان کے لیے اس وقت جو میں نے اس سے پہلے ایک جو مثال دی تھی پھڑپھڑاتے ہوئے کبوتر, کہ ان کی اس وقت جو آس پاس کے لوگ اب وہ بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں. ان کی اپنی جو ملٹری قیادت ہے, انہوں نے بھی بہت ہی جو آپ دیکھیں جو بیانات دی ہیں وہ بہت ہی جچے تلے ہیں, تو ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس معاملے کو جلدی لپیٹیں. اور انہوں نے جو بیانات خود ان کے اپنے بیانات دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب کے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام اہداف مکمل ہو چکے ہیں. تو اب اور پھر ہمارے جو کہ ایکچولی نہیں ہوئے, اچھا نہیں, اگر چلیے اچھی بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اوکے یو ون. فیض صاحب یہاں تھوڑا سا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی سلما جی, کیونکہ پھر ہمارے ساتھ شاید نہیں ہو, تو ابھی ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. آپ کچھ ممالک کے نام بتا دیں سلما جی کہ یہ جو ہے گارنٹی لے سکتے ہیں, چائنا, رشیا, اور کون سے ممالک جو کہ چانس ہے کہ یہ گارنٹور بنتے ہیں تو پریشر پڑے گا یو ایس پہ اور اسرائیل پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا بہت امپورٹنٹ ممالک ہیں, اور اگر چائنا اس چیز کو نہ بھی اون اپ کرے تو اس پیس پروسیس میں چائنا کا ایک بہت پرو ایکٹیو سائلنٹ رول رہا ہے. وہ چائنا کی پروڈنس ہے کہ وہ ظاہری شوشہ میں نہیں پڑتے, اور وہ بہت طریقے سے خاموشی سے ان چیزوں کو ریزالو کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. چائنا آج کی تاریخ میں یعنی جتنے دن یہ نیگوسیشنز چلیں گی بالکل بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے وہ یہ ثابت کرے کہ اس کا بہت یعنی فور فرنٹ رول ہے یا اس کا ایک بہت اسٹرانگ ہینڈ ہے, بیکاز وہ یہ جانتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یا ان کی ٹیم جو ہے اس چیز کو لے کے بات کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے. ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گی, فیض بھائی نے جو بات فرمائی
کہ امریکہ کے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف فلفل کر لیے ہیں، ہمیں بہت خوشی سے تالیاں بجا کے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہداف اپنے پورے نہیں کیے تو دیٹ مینس دیر از اے ریٹرن. سو یہ ان کو ایک سیف ایگزٹ اور سیف پیسج مل رہا ہے دیٹ ہی کین گو بیک اینڈ ٹیل دا ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کہ ہم نے جس مقاصد کے لیے ایران میں انٹری کی تھی تو وہ ہم نے 40 دن میں پورے کر لیے. ساری دنیا کو پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. So let them اور یہ لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی گئی تھی جب پچھلی دفعہ اٹیک اٹیک ہوا تھا جی ہم نے اپنے جو ہے لاسٹ ٹائم بھی میں کہا ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ ہو گیا جی ہم نے جو جی بالکل دیکھیں یہ تو بیان بازی ہے تو اچیو کر لیے ٹارگٹ. کتنے لوگ ان کی بیان پہ یقین کرتے ہیں، پر جو آپ کا سوال ہے رشیا اور چائنا کی گارنٹی، میرے خیال میں یورپین یونین بھی ایک گارنٹی کے طور پہ بیچ میں آئے گا اور اب سارے ممالک کا بیکاز دے آر کنورجنگ بیہائنڈ پاکستان. اور وہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بہتر آپشن ہے کہ یورپی ممالک یورپی یونین گارنٹر بن سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کہانی سے آگے بڑھنی ہے اس جنگ سے. ہاٹ واٹرز بھی ہیں اور وہاں بیسز بھی ہیں جن کے لیے دوبارہ یو ایس چاہ رہا ہے کہ چائنا کو کنٹرول کرنا ہے، تو کہانی آگے بڑھنی ہے. اس لیے لیکن ٹرمپ کیا سنتا ہے یورپی یونین کی؟ اسرائیل سنتا ہے یورپی یونین کی؟ یہ ہم نے یہ پاس میں دیکھا ہے کہ ان کی پاورز کتنی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. سلمہ جی بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے، پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں اسلام آباد میں. ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں، پاکستان پہ ہیں جی. اور یہ پیس ٹاکس کا نتیجہ کیا ممکنہ طور پر ہوگا، سب کے انالیسس جا رہے ہیں، تجزیے جاری ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جب تک ابھی حتمی جوائنٹ کوئی کمیونیکے آئے گا یا پھر پریس ریلیز آئے گی پیس ٹاکس کے بعد، کیونکہ یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بند کمرے میں ہوگا یہ جو کچھ بھی ہوگا، جو بات چیت ہوگی ایران اور یو ایس کی. اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تو وہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں آئے گی. تو اسی لیے سب اپنے تجزیے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ہو کیا سکتا ہے ساری صورتحال کو انالائز کرنے کے بعد. تو اسی لیے ہم نے اپنے شو کو بھی اس خاص جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے لیے مختص کیا اور ہم اسی پر بات کر رہے ہیں اور لوگوں جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ جانیں. اور ساری دنیا کی طرف سے اپریسیشن آ رہی ہے پاکستان کے لیے، انکلوڈنگ انڈیا. انڈیا میں جو تھوڑے کچھ عقل والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیس کا انڈیا کو بھی فائدہ ہے، تو پھر پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے انیشیٹو کو، کیونکہ جو پیس کی طرف اگر یہ پیس ٹاکس جاتی ہیں تو یہ امن تو انڈیا کو بھی چاہیے. بالکل ایسی ہے. تو فیض رحمان بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر مجھے کہیے گا، ہم سب سے پہلے تو یہی بات کریں گے کہ پاکستان کی یہ جو کامیابی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کچھ ہوگا؟ ایک ہفتے پہلے بالکل بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان ایسے ایک اتنا زبردست کردار، اتنا اہم کردار ادا کرے گا. دنیا حیران رہ گئی اس سے. عبدالقیوم صاحب بتائیے. دیکھیں یہ الحمدللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور دس شوز کے کانفیڈنس دنیا کا پاکستان کے اندر. پاکستان کو ہمیشہ بیڈ لائٹ میں انڈیا اور اسرائیل پیش کرتے رہے ہیں. ان کی لابیز جتنی ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کبھی ٹیررزم کا الزام لگانا، کبھی بھی کچھ. لیکن خدا کا یہ کرم ہے کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں، ہمارے کسی کے خلاف ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. تو دیٹ ہیز پریویلڈ. اور ابھی جب امریکہ کی لیڈرشپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جینوئن لوگ ہیں تو اس وقت پھر یہ پیٹ میں درد پڑ گئے انڈیا میں بھی. اور اسرائیل تو بالکل ہر چیز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ختم ہو. اس کا اسرائیل کے نتن یاہو کا یہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کا روڑا ہٹے اور میں پھر دندناتا پھروں پورے مڈل ایسٹ میں. آلریڈی ہڑپ کر چکے ہیں بہت سا، ویسٹرن بینک بھی، گولان ہائٹس بھی، 1967 وار کے بعد بھی وہ کیا، اس کے بعد سیریا کے اندر انگشت بازی، لیبیا، تو وہ بہت کچھ کیا. تو ابھی جب ادھر آ کے پہنچے ہیں تو پھر ایران نے ان کو ناکن چنے چبا دیے. اور یہ کوئی فخر نہیں، یہ مسلم دنیا کا فخر ہے. اور انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ ابھی یہ جو ڈائلاگ ہوں گے نا سے نہیں نکلتا. فیکٹ کہ دونوں ٹیموں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا ہے، خدا کے کرم سے ہم ہوپ فل ہیں کہ اس کے اوپر جو منیمم اسینشل پوائنٹس ہیں، مثلا یہ کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں
ان سیکشنز کو انہوں نے کہا ریموو. اس کے علاوہ ان کے جو رابر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نقصان کیا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا. اس کا کوئی جواز تھا؟ کوئی بین الاقوامی قانون لا اس کی اجازت دیتا تھا کہ آپ نے کیا؟ دیکھیں آپ یہ سوچیں, آپ کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کہ پہلے ٹرمپ نے اور امریکہ نے یہ کوشش کی کہ ایرانی عوام کو وو کیا جائے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, پیسہ پمپ ان کیا, اور ساتھ ہی ان کو الزام کیا ایرانی قیادت پہ کہ آپ نے 32,000 لوگ مار دیے ہیں اور یہ کہ ہم ان کو نزدیک لائیں گے. پھر جب بات نہیں بنی تو انہی کو بمبارڈ کیا اور انہی کے بچے مارے اور انہی کو اور یونائٹ کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ ان کا دل جیتتے, ان کو یونائٹ کر دیا. تو ان کی امریکن کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی فالٹی تھی. انٹیلی فوراً فتح ہو جائے گی تو وہ نہیں ہو سکا. تو بھی الحمدللہ وی آر ہوپ فل کہ آگے چلے, لیکن اسرائیل اس کو سیبوٹاج کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. جی جہان صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ گاڈ فوربڈ اگر یہ ٹاکس سکسیسفل نہیں ہوتی تو ابھی بھی ایران میں کتنی ملٹری اسٹرینتھ موجود ہے کہ وہ اس فائٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر ہم وہ صرف آرم فورسز کی. جی فرمائی. جی آواز آ رہی ہے. جی جہان صاحب آپ سے پوچھا تھا کہ گاڈ فوربڈ اگر یہ پیس ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو آپ نے انالائز بھی کیا ہوگا, آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے جس طرح سے بڑے کمال طریقے سے ایران نے جو ہے فائٹ بیک کیا, لیکن آگے وہ کتنا عرصہ جو ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں, اور لیبنان کی بھی جو ہے پوزیشن وہ بھی بتائیے گا اس کے بارے میں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ قومیں جو لڑتی ہیں نا وہ صرف آرم فورسز کی اسٹرینتھ پہ نہیں لڑتی. ریئلی جو فائٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کنوکشن میں, آپ کی آئیڈیالوجی میں, آپ کے نظریے میں, اور آپ کی اگر کاز آف وار اسٹرانگ ہو کہ بھائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں, اب ایرانین کیوں لڑ رہے ہیں, ان کا سروائیول ایٹ اسٹیک ہے. جب کاز آف وار اسٹرانگ ہو تو اس سے آپ کی ول ٹو فائٹ آتی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کا ایئر کو تباہ کر دیا, ان کی ایئر ڈیفنس کو کر دیا, تو وہ لڑتے رہیں گے. یہ کوئی ابھی ان کا پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور ہتھیاروں سے میں نے کہا نا نہیں, بلکہ اپنے جذبہ سے وہ لڑے گی. 11 کروڑ کا ملک ہے, اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے, اور ایک وقت میں یہ نیول پاور تھی اس ریجن کی جب شہنشاہ ایران تھے, اور ان کا آپس میں سعودی عربیہ سے بھی تعلق وغیرہ بڑا اچھا تھا. تو اس لیے ایران کی سیولائزیشن کو راتوں رات ختم کرنے کی جو دھمکی ٹرمپ نے دی ہے, اس کے اوپر شور امریکہ میں بھی مچا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کیا کہہ رہے تھے اور کیا کرنے والے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور ایران کو کبھی شکست نہیں ہوگی. جی اچھا فیض بھائی, آپ کی یو ایس میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ بھائی جنگیں ٹھیک ہے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں, لیکن آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کے پیچھے کنوکشن ہوتی ہے, ول, اور ول کس کی ہے, جہاں سے ٹریکشن ڈرائیو کرتا ہے ایک فوجی, وہ عوام کی ہے. تو اب یو ایس میں لوگوں کی رائے کیا ہے, پلس کیا بتاتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ, اس کی پالیسیز کے ساتھ کیا الائن ہے لوگ بھی یو ایس کے یا نہیں ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیے زہیب, جنرل صاحب کا بالکل 100% درست تجزیہ ہے کہ اس وقت ایران جو اپنے سروائیول کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور ایک شہری. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ ہم پوری آپ کی سویلائزیشن کو مٹانے والے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ جو ان کے مخالفین بھی اگر 1-8 کروڑ یا 10-12 لاکھ اس حکومت کے مخالف بھی ہوں, تو وہ بھی سب ایک ہو جائیں گے کہ یہ تو ہماری اپنی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں, تو ہم کو ہمارا لڑنا ضروری ہے. ہمیں تو یہ ہماری تہذیب کو, ہماری ہزاروں سال کی تہذیب کو آپ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے برخلاف وہی جو بات ہے جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ امریکہ میں آئیں تو انتہائی کنفیوژن کا معاملہ ہے. خود ان کے اپنے اندر وائٹ ہاؤس میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جنگ آخر کیوں لڑی جا رہی ہے. کبھی اہداف جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے ہم نیوکلیئر پروگرام کو کرش کرنا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بلسٹک میسلز کو. اب آگے وہ ہرمز, وہ اسٹریٹ جو کہ کھلی ہوئی تھی 100% اور بہت آرام سے انٹرنیشنل بزنس وہاں سے ہو رہا تھا, آپ کی حماقتوں سے وہ بند ہوئی. اب آپ کا ہدف یہ ہو گیا کہ آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں. پھر تو یہ اس وقت امریکی عوام بہت سخت ناراض ہیں.
اکثریت جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ 2/3 یعنی 2/3 سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اچھا دوسری بات جو آپ نے ابھی جو زہیب ایک آج جو اس میں ایک سوال کے اندر آپ کا ایک اور سوال تھا اسرائیل کے حوالے سے. دیکھیے اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران نے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اس جنگ کو کئی سطحوں پر کئی لیولز پر بہت مہنگا کر دیا ہے, بہت ایکسپینسو کر دیا ہے. دیکھیے امریکہ کے تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالرز ایوری ڈے. اچھا یہ تو صرف ڈائریکٹ ایکسپینس ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ان کے بلینز آف ڈالرز کا اکوپمنٹ تباہ ہوا, پھر اس کے بعد جو ساتھ کی جو چیزیں ہیں, پھر یہاں جو مہنگائی کا عالم ہے, ہر شخص جو ہے وہ اب زیادہ پریمیم, اب یہاں وار پریمیم, مجھ جیسے تمام لوگ شہری یہاں کے ایک وار پریمیم پے کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, گیس کے پرائس بہت بڑھ گئی ہیں. اچھا اسرائیل کا معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت اب اسرائیلیز بھی جو ہیں وہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ کیا یہ جو ہماری ایسکیلیشن اسٹریٹجی ہے, یعنی ہم جنگ کو مختلف مرحلوں میں ہم بڑھاتے گئے, حملے اپنے تیز کرتے گئے, تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ 100% اس کا نقصان ہوا. تو اس بات کی اب دیکھیے جو سوال ہے کہ کیا 100% کوئی واضح نتیجہ نکلے گا ان بات چیت کا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم ان 2-4 روز میں کوئی واضح نتیجہ کی توقع نہیں رکھ سکتے. چیزیں ابھی ڈھل مل رہیں گی, ان اینڈ آؤٹ رہے گا معاملہ, فل فلیشڈ وار نہیں ہوگی, جھڑپیں جاری رہیں گی, لیکن ایک مرحلے پر آ کر آپ کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اب چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور پر چل رہی ہیں. تو ابھی کچھ دن لگیں گے اس میں. ایسا یہ توقعات رکھنا کہ صرف سب کچھ جو ہے وہ باقاعدہ اسلام آباد ایک ایکارڈ پر سائن ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو, میری توقع تو نہیں ہے, لیکن میری دعا یہی ہے کہ باقاعدہ اسلام آباد ایک ایکارڈ ایک جاری ہو. لیکن جو حالات ہیں, جو جیسے کہ ابھی ہمارے سلمہ صاحبہ نے اور جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, جو یہاں اسپوائلرز ہیں وہ بہت, دیکھیے جس شخص نے یہ وار شروع کروائی تھی, اس وار کو ٹوٹل ختم کرنے کی کنجی بھی اس وقت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور اس شخص کا نام ہے نیتن یاہو. جب تک کہ امریکی صدر ٹرمپ اس قابل نہیں ہوں گے, اتنے مضبوط اپنے آپ کو فیل نہیں کریں گے کہ وہ اس کو نو کر سکے, جو کہ وہ نہیں کر پائے ہیں اب تک. یعنی آپ دیکھیے کہ تاریخی واقعہ ہے زہیب, نادیہ, کہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں, جہاں کہ جب جو بڑی بڑی مشہور جنگیں لڑی گئی ہیں, تو وہاں پر صرف جو ایک پوری کیبنٹ بھی نہیں, جو بہت ہی جو چھوٹی سی کیبنٹ, وار کیبنٹ کہلاتی ہے, وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے. نیتن یاہو جو کہ ایک فورن کنٹری کا پرائم منسٹر ہے, وہ اس نے 1.5 گھنٹے بریفنگ دی ہے وہاں پر بیٹھ کے, اور اس کے بعد پھر یعنی جو آج سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, 11 فروری کی بات ہے, 1.5 گھنٹہ سچویشن روم میں بیٹھ کے وائٹ ہاؤس کے, اور وہاں پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا. حالانکہ وہاں پر ٹیم خود ہمارے JD وینس صاحب اس کے مخالف تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے جو الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ, نیو یارک ٹائمز اور دوسری جگہ پر کوٹ ہوئے ہیں کہ دس از اے بیڈ آئیڈیا, یو نو اٹ, بٹ آئی ول سپورٹ یو. اگر آپ واقعی کرنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں سپورٹ کروں گا, لیکن اٹس اے بیڈ آئیڈیا. تو اس وقت خوش قسمتی سے آج وہی شخص اسلام آباد میں بیٹھ کر ان مذاکرات کو لیڈ کرے گا. he knew it, he knows it کہ it was a bad idea to begin with, اور اس آئیڈیا کو جتنی جلدی کل کیا جائے, وہ پوری دنیا کے لیے, صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا. لیکن اس میں اب نتیجہ جو بھی نکلے اس کا, لیکن پاکستان کی جیت جو ہے وہ ہو چکی ہے. پاکستان نے جیسے میں نے عرض کیا کہ مارکیٹس کو آلریڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے, تھوڑا بہت انفلیشن نیچے آ رہا ہے, گیس پرائسز نیچے چلی گئی ہیں. اور فیض بھائی جس پوائنٹ پہ آ کے یہ جنگ کو روکا گیا ہے, جو پاکستان نے انٹروین کیا ہے, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ بہت ہی خطرناک, مطلب بالکل اینڈ پہ جا کے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جو ہے انٹرونشن ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. ابھی جنرل صاحب آپ سے پوچھیں گے, ایک بڑا ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ایران نے سالوں سے اس جنگ کی تیاری کی ہے, دے کوڈ سی دس کمنگ. واٹ اباؤٹ لیبنن؟ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جنگ ان کے دروازے تک آنی ہے ایک دن, اور ہم ان کی ملٹری اسٹرینتھ کچھ زیادہ دیکھ نہیں رہے, تو کیا انہوں نے تیاری نہیں کی تھی؟ وائی ناٹ؟ اور ملٹری اسٹرینتھ ان کی کتنی؟ نہیں دیکھو, تیاری وہ جو لیبنان ہے, جی لیبنان اس سے پہلے ان کی جارحیت کا شکار ہو چکا ہے اسرائیل کی, اور انہوں نے اپنی تیاری جتنی وہ کر سکتے ہیں, چونکہ لیبنان سے علاوہ حزب اللہ ہے نا وہاں, اور وہ پورے طور کے اوپر اپنے طور کے اوپر تیار تھے.
لیکن دیکھو اسرائیل کو ایسے چھوٹا ملک نہ دیکھیں. اسرائیل ایکسٹینشن ہے امریکہ کی. ہر سال بلینز آف ڈالرز ان کو دیتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. امریکہ اسرائیل ہے, اسرائیل امریکہ ہے. پریزیڈنٹس کو ابھی دیکھیں نا, اس کو نتھ ڈال کے غلط جنگ میں ڈال دیا. اوباما نے جب ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, یہ جو کمپریہنسو یہ نیوکلیئر کے اوپر جو ایک بنایا تھا, اس کے اوپر نتنیاہو ناراض تھا, بلکہ اس نے بڑے ایڈورس کمنٹ کیے تھے کہ کیوں. تو اس لیے لیبنان کے اوپر ان کی جو جارحیت ہے وہ اپنے طور کے اوپر یہ ایک سمجھ لیں کہ امریکہ کی ایک بیس ہے جو ان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے, لیکن وہ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہوگا. دوسری میں بات آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم لگی تھی نا, تو اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ جی جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, تو لیگ آف نیشن بن گئی. پھر لیگ آف نیشن کو ہم نے بالکل اس کی بات نہیں مانی, تو دوسری جنگ عظیم لگی اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم چلے گئے. تو اب انہوں نے کہا ہو جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا, کوئی اور انٹرنیشنل پیس کا ادارہ ہونا چاہیے, تو یونائٹڈ نیشن بن. اب اگر یونائٹڈ نیشن کی بات بھی آپ نہیں مانیں گے اور آپ اپنی کریں گے, اور جیسے نتنیاہو کر رہا ہے, تو سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ایک ہٹلر تھا, ابھی تو مودی بھی ہٹلر ہے اور نتنیاہو بھی ہٹلر ہے اور ساتھ ٹرمپ بھی شامل ہو گیا, تو تین آگے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور اس میں پاکستان کا کردار بڑا کلیدی ہے, کیونکہ یہ اکنامک سٹرینگولیشن پوری دنیا کو ہٹ کر رہی تھی, اور اب جب پاکستان نے یہ مینج کیا ان کو اکٹھا بٹھانا, تو پاکستان کا فلیگ اپ ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, پاکستان از اے چائلڈ آف ڈیسٹنی, اور دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیض بھائی. آپ مجھے بتائیں, اکنامک وارفیئر ہے, اور اکنامک وارفیئر میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ انرجی کا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ لگ نہیں رہا آپ کو, امید آپ کی یہی ہے کہ اکارڈ ہو جائے, لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا. تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے نا سر کہ ہم انرجی یو اے ای سے لیتے ہیں, ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز سے لیتے ہیں, ہم یو ایس سے معاملات ہمارے چل رہے ہیں. تو کیا مڈل ایسٹ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کو وہ اختیار دے دے کہ انرجی کا بھی سارا اختیار ان کے پاس آ جائے, ابنائے ہرمز کا بھی آ جائے, کیونکہ یہ تو ان کی معیشتیں تو مڈل ایسٹ کی بیٹھ جائیں گی پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو, اور ایک بڑی پاور ایمرج کر کے ایران سامنے آئے گا. تو یہ کیسے قابل قبول ہوگا ان اسٹیٹس کو؟ جی دیکھیے زہیب, ابھی یہ باقاعدہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں عمان اور ایران کی وزارت خارجہ کا باقاعدہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم دونوں مل کے, کیونکہ ظاہر ہے دونوں ایک طرف دوسرے ایک بینک پر ایک کنارے پہ عمان بیٹھا ہے, دوسرے کنارے پہ ایران ہے, تو دونوں کی ایک مشترکہ اس کا کنٹرول ہوگا اور وہ دونوں مل کے طے کریں گے. اس میں انہوں نے باقاعدہ ٹولز وغیرہ کی بات نہیں کی تھی, لیکن ایک جو لفظ استعمال کیا تھا نیو ویژنز کیا ہوں گے, یعنی وہ کس طرح سے نیا ایک فریم ورک ڈیوائس کریں گے جس کے ذریعے وہ پوری ہرمز کو آپریٹ اور کنٹرول کیا جائے گا. اچھا, اب اس میں دیکھیے دوسرا جو معاملہ ہے, جو گلف کنٹریز ہیں اس وقت, یو اے ای اور کویت, بحرین, ان لوگوں کی حالات بہت خراب ہیں, اور انہوں نے بھی ایک اشارے دیے ہیں ایسے کہ ہم ایران کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنے کو تیار ہیں کہ کس طرح سے مل جل کر یہ بات اس کو ہرمز کو جو ہے وہ چلایا جائے. اچھا, ایک دوسرے کئی آپشنز بھی جو غور ہو رہے ہیں, دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایران اور دوسرے ممالک اپنا, خصوصاً ایران اس معاملے پر اپنا ہینڈ اوور پلے نہ کرے, بہت زیادہ اگر آپ پلے کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو دوسرے آلٹرنیٹیوز تلاش کرنا پڑیں گے, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت کاسٹ بڑھے گی. مثال کے طور پر دیکھیے سعودی عرب جو ہے وہ اپنا بہت سی انہوں نے آلریڈی اپنی جو وہ شپنگ شفٹ کر دی ہے ریڈ سی کی طرف بجائے یا ہرمز سے نکالنے کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے آپشنز ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیمز وغیرہ اور جو بڑی بڑی انشورنس کمپنیز ہیں, دے کین کم اپ ود ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز. تو میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ شاید ایران کو بھی ایک مرحلے پر یہ سوچنا ہوگا کہ ڈونٹ پلے یور ہینڈ. جو چیزیں اب ان کے پاس جو چیز ہے انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس ابھی بھی وہ کیپیسٹی ہے. دیکھیے ایران کی اصل بات یہ ہے کہ ایک تو بات کہ وہ 4th لارجسٹ آئل ریزروز ان کے پاس ہیں دنیا کے. اچھا, پھر وہ تمام جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کی اپنی ہے, وہ خود بناتے ہیں. یعنی رشیا کو وہ اس یوکرین کی جنگ جو چل رہی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے کئی شپ لوڈز جو ہیں وہ ڈرونز بھیجے ہیں, تو وہ اپنے ڈرونز, اپنے بیلسٹک مسلز وغیرہ ہر چیز اپنی دوبارہ اپنے ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اب ایک ریلیف چاہیے, اور ان کو بھی ایک طور پہ یعنی مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں اس کے ساتھ دیکھیے
بات وہی ہے کہ اگر وہ چکن اینڈ ایگ والی بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی مڈل ایسٹ میں گلف کنٹریز نے یو ایس بیسز رکھے، انہوں نے کیوں رکھے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اگر آپ ایک طرف دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ اس لیے رکھا گیا، وہ ساری بیسز کا جو سسٹم تھا، کہ امریکہ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ ایران کی طرف سے ان کو تحفظ فراہم کریں گے. ظاہر ہے کہ امریکہ بیلنسنگ ایکٹ ہاں، لیکن جو اس کی وجہ تھی وہ ایران کی پالیسی اور ایران کی کچھ ایسی جو ہسٹری ہے. ظاہر ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹری سے میں ایک بڑی ایک متوازن گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا، ظاہر ہے پوری ہماری مسلم ورلڈ کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو اپنے انٹرنل ایشوز تھے وہ بھی کاز تھا، وہ سبب تھا کہ امریکہ کو وہاں موقع ملا اپنی بیسز جمانے کا، اور اسرائیل جیسے ملک کو موقع ملا کہ وہ باقاعدہ ابراہم ایکارڈ کا جو نا وہ پیش کرے. اور تو یہ ریئلائزیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی آنی چاہیے کہ اب ٹھیک ہے جو کچھ. بہت شکریہ فیض رحمان بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا یو ایس اے، اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ دیا.